وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق آپ کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری۔ محترم ناظرین سامعین، ہمارا آج کا پروگرام حسب معمول پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی اور ان کی جو معاشی اور جو مسائل ان کے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اس سے قبل ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا جو ہے نا اس کے اندر ایک نظام چلتا ہے۔ نظام ایک تو نظام وہ ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنایا کہ صبح جلدی اٹھ جایا کرو، شام کو جلدی سو جایا کرو، اور رات جو ہے تمہارے آرام کے لیے ہے، اور دن جو ہے وہ تمہارا کام کے لیے ہے۔ اور پوری دنیا خواہ وہ آپ یعنی نیپال سے اگر لے کے چلے تو ہم لوگ پیرو تک اور گوٹے-مالا ارجنٹینا کے آخری تک چلے جائیں، سکنڈے تک، یہی نظام بنا ہوا ہے۔ کوئی صبح 7 بجے جہاں جہاں سورج کا طریقہ کار ہے اسی سے چلتا ہے۔ لیکن مملکت اقتصادات پاکستان کے اندر انرجی کی بہت بڑی پرابلمز ہیں، اور لیکن وہاں پہ ایک نظام ایسا ہے کہ جو نظام کو بنانے والے بنانا چاہتے ہیں، لیکن چلنے والے جن کو آگے لاگو ہوتا ہے وہ نہیں چلنے دیتے۔ سابق جو موجودہ وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ جی شام کو 7 بجے دکانیں بند کر دیا کریں، تو تاجروں نے، دکانداروں نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر وہی پرانی روٹین، اور حکومت جو ہوتی ہے وہ بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے اپنا ووٹ بینک ضائع نہ ہونے کرنے سے، کہ اگر یہ لوگ روٹ گئے تو کل ہمیں مخالف ووٹ دیں گے۔ یعنی نظریے پہ وہاں پہ تو بات ہے ہی نہیں ہے نا، بات ہے مفادات کی۔ اسی طرح شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ تھے میرا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مقتدر اداروں نے بلایا اور کہا کہ مفتیٰ اسماعیل کے ساتھ بیٹھ کے IMF کے ساتھ جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ ذرا ان کے ساتھ اس میں مدد کریں۔ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کرتا، ان نے ہماری حکومت گرائی تھی۔ یعنی باہر میں جائے ملک، اپنے مفادات یہ ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی تھی، لہذا ہم ان کو نہیں بتاتے ہم نے کیا کیا روشنیاں ڈالی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح آج ایک پاکستانی نژاد بندہ جو تھا، محمد طاہر اس کا نام تھا، مدینہ منورہ میں اس کو جو شہباز شریف وغیرہ پہ ہوٹنگ ہوئی تھی، وہ جو ہنگامہ، اس پہ مدینہ منورہ کی عدالت نے 3 سال قید اور 10,000 ریال جرمانہ اس کو کر دیا ہے۔ ابھی دوسرے جو آہستہ آہستہ آ گیا ہے۔ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ مماثلت قرار دیتے ہیں، بڑے لیڈروں کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ پہ بھی ان پہ بھی توشہ خانہ کا کیس بنا۔ ٹرمپ پہ بھی توشہ خانہ کا کیس یہ بنا ہے کہ وہ جو قیمتی شراب ان کو ملتی رہی نا اس میں توفو میں، وہ جاتے ہوئے وہ ساری پی گئی یا ساتھ لے گئے۔ تو آپ چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ایک اور بات عرض کروں تھوڑی سی، پھر وہ پہلے پھر بعد میں پھر ٹائم مارتا رہتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم سارے بیچ میں آزاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مشہور اس نام سے ہے تو لوگوں کو اسی پہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ہمارا پانی لوٹا جا رہا ہے، ہمیں بجلی نہیں مل رہی، ہمیں کوئی بنیادی سہولت نہیں، سڑکیں نہیں، سکول نہیں، ڈاکٹر نہیں، تعلیم نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے باوجود ہم احتجاج نہیں کرتے، کیونکہ یہ غلامی کا وہ حد ہے جب انسان سے اس کے احتجاج یا اس کی بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی جائے، اور وہ ہیں ہمارے سہولت کار۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے، میں آپ کے آخری تبصرے پہ ہی بات کروں گا۔ دیکھیں، احتجاج تو شاید بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور مختلف ایشوز پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ کوئی نتائج اس وقت برآمد کرتا ہے کہ جس وقت احتجاج کی اتنی پاور ہو کہ نظام حکومت کو بند کر دیا جائے، ٹریفک نہ ہو اسی سے۔ اب ظاہر ہے جو ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں اور ایک خطہ ایسا جو سپروائز ہو رہا ہے پاورفل بیوروکریسی کے ذریعے، تو وہاں احتجاج بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بھی جان پہ کھیل کے احتجاج کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور احتجاج تو بنیادی طور پر جو ہے وہ
جو سو کارڈ حکومت آزاد کشمیر ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن ان کو پاکستان کی بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے ایسے ایسے ٹاسک دیے وہ ہے جن کا آزاد کشمیر کے لوگوں کی تعمیر ترقی سے کوئی غرض نہیں۔ ان کو صرف ایک ہی بیان یہ ہے کہ آپ کو یہ تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ آپ نے اینٹی انڈیا کمپین چلانی ہے، اور ڈائسپورا میں جہاں جہاں بھی کوئی آپ کا انفلوئنس ہے، کوئی قبیلے کی بنیاد پہ، کوئی تعلق کی بنیاد پہ، کوئی علاقے کی بنیاد پہ، اس تعلق کو استعمال کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب سے آزاد کشمیر کا قیام عمل میں لایا گیا، جنہوں نے تھوڑی تھوڑی بھی احتجاج کیا حکومتوں نے، تو ان سب کو سزائیں ملی۔ کسی کو لندری جیل، کسی کو دلائی جیل، کسی کو پنڈی جیل، کسی پہ ابڈو وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ وہ جو اس وقت لوگ ہیں، یعنی یہ اس پیڑھی سے ہیں جو بالکل سدھائے ہوئے لوگوں کی اولادیں ہیں، اور ان کے ذہن میں کوئی کنسپٹ آف گورننس نہیں ہے اور نہ ہی کنسپٹ آف لیڈرشپ ہے، کیونکہ یہ ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر کے تو حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو جنرلی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ چاہنا ہے تو جو حکومت اسلام آباد میں ہے اسی پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دو۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک لوگ نون لیگ میں تھے، آج پیپلز پارٹی میں آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں، اس سے پہلے لوگ پیپلز پارٹی میں آپ کو نظر آتے تھے۔ کوئی چھوٹا موٹا بیس تو پارٹیوں کا بن جاتا ہے، لیکن اوور آل پورے آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ ہے انہوں نے باندھ کے رکھی ہوئی ہے اسلام آباد کی کرسی سے۔ اسلام آباد میں جب کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص تبدیل ہو جائے تو وہاں مظفر آباد میں بھی جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے، پھر کانا پھوسکے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہیں صرف اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے ایک سیف مستقبل چاہتے ہیں کہ تاکہ میرے بعد کوئی اچھی جاب نکلے تو اس پہ میرا کوئی عزیز وقار ہو، بھتیجا، بھانجا یا اپنا بیٹا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک ایسا خطہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا نہ تو آئینی حقوق لوگوں کو حاصل ہیں، نہ ان کے تشخص کی کوئی بات ہے، اور جو ضروریات زندگی ہیں اگر وہ کشمیری نہ بھی ہوں تو پانی تو سب کی ضرورت ہے، زندگی کا انحصار پانی پہ ہے، اور اگر پانی ایک ایسے خطے کے لوگوں کو میسر نہ ہو جو واٹر ریسورسز میں اس خطے کے اندر، یعنی ہندوستان پاکستان میں یہ ایریا جو ہے وہ ریچسٹ ہے، تو یہ نہ صرف ایک المیہ ہے بلکہ یہ غلامی کی ایک بدترین شکل ہے۔ جب آپ یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے یہ 4000 مربع میل کا خطہ، جس میں 40-45 لاکھ لوگ بستے ہیں، ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی لوگوں کو کوئی جتن کر کے، ادار کر کے، ایجنٹوں کو پکڑ کے کہیں نہ کہیں ان کو یا تو یہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی طرف جانا پڑتا ہے، یا اب یورپ کا بھی لوگ، حتیٰ کہ پتہ نہیں کن کن راستوں سے گزر کے لوگ جو ہے وہ امریکہ تک پہنچتے ہیں، اور اگر ان کی داستانیں سنیں تو آپ یقین جانے کہ یقین نہیں آتا کہ اس شخص نے اتنی مصائب جھیل کے یہ اس جگہ پہنچا ہے، اور آگے بھی کوئی مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کچھ حکومتیں مہربان ہیں جو لوگوں کو وہ تھوڑا سپیس دیتی ہیں کہ چلو جو قرض ادھار کر کے یہاں پہنچے ہیں کچھ کما لیں، لیکن پھر ہم اپنی عادتوں سے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو سسٹم ہمیں چھوٹا موٹا سپیس دیتا ہے ہم پھر اسی کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ انٹیگریٹ ہوں، وہاں کی نارمز کو سیکھیں، ہم پھر اپنے ماضی کے اور پیچھے پسماندہ معاشرے کی سوچوں کو پھر لے کے تو وہ جھنڈا ایک گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ڈائسپورا کشمیری جو ہے یہ سارے لوگ کسی نہ کسی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، لیکن کبھی بھی یہ چند ایک سیاسی پارٹیاں جس میں ہماری بھی پارٹی شامل ہے ان کو چھوڑ کے باقی کبھی
डायस्पोरा कश्मीरी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, वसाइल की जो लूट खसूट है, जिसको प्लैंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और कभी कोई बंदा ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि आखिर ये माइग्रेशन जो है वो इस 4000 मरबा मील से इतनी बड़े पैमाने पे क्यों है। और ना कोई सवाल, जिस वक्त थोड़े से आसूदा हाल हो जाते हैं, सर्च पाने की जगह भी और फिर चंद पैसे भी आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के वुज़रा को मदऊ करने का और ताकि उनके साथ फोटो खिंचवाने का, उनके गले में हाथ डालने का, तो ये जो यानी कभी कभी जो कुछ हमने पढ़ा है ना, तो वो जाके यहाँ फेल हो जाता है लोगों की नफ्सियात को समझने में कि ये किस तरह की नफ्सियात है। लेकिन तारीख ही बताती है कि जो जो माशरे बहुत कुचले हुए हूँ, पिसे हुए हूँ, पसमानदा हूँ, उन माशरों के लोग इसी तरह के होते हैं। उन माशरों के लोगों से ज्यादा दलेरी की बात यानी, और अनफॉर्चुनेट हमारे हिस्से में ये भी है कि हम बदतमीज को दलेर कहते हैं और दलेर को बुज़दिल कहते हैं, क्योंकि दलेर आदमी महज़ब होता है, दूसरे की इज्जत करना जानता है, उन अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिससे कि दूसरे की दिलाजारी ना हो। और बदतमीज आदमी जो है वो तो हर वक्त तुला रहता है कि किस तरह किसी की मैं बेइज्जती करके तो दलेरों में अपना नाम लिखूं। तो हमारे ओवरऑल जो भी यहाँ लोग हैं जिनको इंसानों का, वो चाहे कनाडा में हो, जहाँ कहीं भी हूँ, दुख दर्द है और उस पर कोई इज़हार ख्याल भी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग तावन कम और लेग पुलिंग जिसको कहते हैं ज्यादा करते हैं। हमारे यानी यूं कह सकते हैं कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के लोगों की क्योंकि छोटी मोटी सियासी तरबियत हुई है, तो उनने मुश्किल हालात के अंदर भी बड़े शदीद दबाव में, शदीद किस्म की धमकियों के बावजूद भी उन्होंने अपने इस मिशन को किसी न किसी एतबार से अपनी ज़िंदगी का मिशन बना के तो उस पर वो अपने जज्बात बरहमी का इजहार करते रहते हैं। लेकिन मेजोरिटी पार्टीज जो है वो दरअसल उन यानी अपने लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम एजिटेट किया जाए इस बात पे, और यहाँ के इदारों को तो हम करते ही हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ तो कोई इलेक्शन लड़ना तो है नहीं कि हम कोई असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। हाँ, जो लोग यहाँ, हम अपने लोगों को तो यही तरकीब देते हैं कि यहाँ लोकल पार्टियों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बनाएं, इन पार्टियों को ज्वाइन करें और इसमें कंट्रीब्यूट करें और अपने आप को ग्रेजुएट करें, अपने आप को इंटीग्रेट इस तरह करें कि जिससे कि अगर कहीं आप हैं अपने लोगों के किसी दुख दर्द को बांट सकें दूसरों तक भी, तो ये सबसे बड़ी खिदमत होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों को इन माशरों में थोड़ा मोटा स्पेस भी मिला, तो वो हम हमेशा बैक होम हुकूमतों को खुश करने के लिए वहां के लोगों के मसाइल अगर किसी इंटरनेशनल फोरम पर डिस्कस भी हो जाएं, तो ये वादा माफगुआ बन जाते हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं, वहां तो दूध और शहद की नहरें जारी करती हैं। और ये मुझे ज़ाती तौर पर भी एक्सपीरियंस हुआ जिस वक्त है 2007 में आज़ाद कश्मीर के फौरी मसाइल पे डिबेट थी यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो किस तरह हमारे जो अपने लोग थे या जो पाकिस्तानी और कश्मीरी नैयार जो मेम्बरान असम्बली या काउंसलर्स थे, उन्होंने कितनी मुखालफत की कि ये रेजोल्यूशन यानी आज़ाद कश्मीर के लोगों के फौरी मसाइल अंडर डिबेट नहीं होने चाहिए। और बड़ी बड़ी रिपोर्टें ऐसी फेक किस्म की जो कंप्यूटर पे बैठ के जो है ना ख्याली किस्म की वो, और वो उसको अगर आप पढ़ें तो इस तरह लगता था जैसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग किसी जन्नत में रह रहे हैं, उनको तो किसी मसले की कोई जरूरत ही नहीं है, और देयर इज नो नीड टू डिबेट इन यूरोपियन पार्लियामेंट ऑन दीज एरियाज। और जो जो प्रॉक्सीज थे उन्होंने अपनी तमाम तरह कोशिशें की, और उस वक्त के अखबारात है बड़े पड़े हैं जो कहते हैं हम इस करारदाद को मंजूर नहीं होने देंगे, तो ये है तो वो है। बहरहाल बात लंबी हो गई। तो एक लीडरलेस एरिया है हमारा, यही हाल गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी है और यही आज़ाद कश्मीर का है। छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, छोटी सी। जी जी जी। मेरा मकसद बात करने का वो वही था
کہ ہم ایک احتجاج تو کرتی ہیں ہماری، جیسے آج یو کے پی این پی نے کل اور آج تراڑکھل میں احتجاج ہوا، تراڑکھل میں دلی ہوا، والے بھی مظفر جی آباد میں ہوا، مظفر آباد میں ہوا، مظفر آباد میں کرتے ہیں. لیکن اگر جب ہم تناسب دیکھتے ہیں نا کہ ہماری آبادی کتنی ہے، ہمارے شہر کے لوگ کتنے ہیں، اس میں سے اور سب کو بجلی کی پرابلم ہے، سب کو پانی کی پرابلم ہے، سب کو سارے معاملے ہیں، اسپتال ڈاکٹر سب کو ہے، لیکن نکلتے کتنے وہ لوگ جو ہمارے یعنی جو ہمارے پارٹی کے ورکرز یا کارکن یا جو چند محبت رکھنے والے. یہ بھی دیکھیں نا، ہمیں تھوڑا سا اپنے معاشروں کا سائیکو انالیسس بھی کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک طرح کا یعنی آزاد کشمیر میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے. جب تک کہ لوگوں کو یہ یقین نہ ہو کہ ہم اس مظاہرے میں شرکت کریں گے اور واپس بخیر و عافیت اپنے گھروں میں جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے پاس بجلی نہیں تھی تو کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہوا. اب جن علاقوں میں بہت شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے، اگر ان سے پوچھیں وہ جا کے، تو تب ان کو اندازہ ہوگا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر کس طرح کے مسائل ہیں، گیس نہ ہونے کی وجہ سے. اب چونکہ ہمارے جنگلات تو رہے نہیں ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ لوگ کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے جو ہے نا بطور ایندھن استعمال کرتے تھے اپنے سالن. ابھی جن لوگوں کے پاس کچھ زمینیں ہیں تو وہ اپنے زمینوں میں سے درخت کاٹ کے، لیکن گیس کی شارٹیج ہے، بجلی کی شارٹیج ہے، پانی کی شارٹیج ہے ہر طرف. یعنی یہ پورا مسائلستان ہے جس کا نام انہوں نے آزاد کشمیر رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک عذاب ہے جہاں کوئی گورننس نہیں ہے اور انصاف کے ادارے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں صرف لوگوں کو بٹھایا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ چاہے وہ سول سوٹ ہو یا کرمنل ہو، اس میں اتنی تاریخیں اور اتنے اس پہ ہوتی کہ الٹیمیٹلی پارٹیز جو ہے نا تھک ہار کے خود ہی کمپرومائز کر دیتی ہیں اور بعد میں ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے وسائل اتنے ضائع کیے، کیس لڑتے لڑتے تھکے بھی، ہارے بھی، اور جان بھی وہ کی، وسائل بھی لٹائے. تو یعنی انصاف نہیں ہے. انصاف کا مطلب وہ کسی جسٹس کارنیل کا بڑا مشہور قول ہے کہ the delay of justice is the denial of justice. یعنی التوا انصاف دراصل انکار انصاف ہے. تو ہمارے ہاں تو التوا ہے. میں نے ترسو بھی آپ کو وہ ماریا طاہر کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ یہ دیکھیے وہ تو بچاری یعنی اٹس نون فیکٹ کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے اور لوٹا گیا ہے اس کو. نہ صرف اس کی عزت لوٹی گئی ہے بلکہ اس کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا، بلیک میلنگ کر کے تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تمہیں مار دیں گے، انہیں اغوا کر دیں گے، بیچ دیں گے جا کے ان سے. تو ایک نہتی عورت جس کے کوئی چچی نہیں ہے، پھپھی نہیں ہے، تائی نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، بھانجا نہیں ہے، کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، ایک اس کا شوہر ہے بیچارہ جو محنت مزدوری کر کے کرتا تھا جیل میں. ہم تو خود ایک کیس میں جہاں برآمدگی کا کیس تھا، یعنی ریٹ پٹیشنز تھی ایبس کارپس کی، جج نے لڑکی کو برآمد کیے بغیر جو ہے نا وہ کیس خارج کر دیا، چونکہ کہیں سے اگلے دن تو بڑے جناب پھونکا کر کے بیٹھے اور دوسرے دن کہیں سے فون آ گیا تو انہوں نے. تو یہ حال ہے. انصاف تو وہاں پہ اور جو لوگ اس عمل سے گزرے نہیں ہیں نا، ادھر ملک میں ہوتے تھے تو بس آنکھ کھولی تو ایجنٹوں کے چکروں میں، مطلب یہ کہ پنڈی کے ہوٹلوں میں کوئی بیچارہ بھائی سعودی عرب میں ہے وہ پیسے بھیج رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، یعنی کسی نے اس نظام کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جو سلیبس ہے، وہ دھرتی کے ساتھ جڑ کے مسائل کو دیکھنے کا وہ کورس ہی نہیں ہے. ہم وہ پڑھتے ہیں پانی پت کی جنگیں، وہ جی محمود غزنوی کے 17 حملے، وہ جی دیبل کے کنارے پہ قافلہ لوٹا، چیخ عورت کی جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے دروازے پہ پہنچ گئی. ہم نے ایک فیک قسم کا لٹریچر جو ہے وہ پڑھ کے تو جس دنیا میں ہم اس وقت موجود ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم ناولیں پڑھنے والے
رہ جاتے ہیں، جو خوابوں میں جو ہے وہ ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تیر اور تفن بھی چلاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہونے کے ناطے، ایک باشعور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اپنے فرائض کیا ہیں، معاشرے کے فرائض کیا ہیں، اپنا رول کیا ہے، یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو ان روایتی پارٹیوں میں جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے کسی نظریے سے متاثر ہو کے جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے ڈے ٹو ڈے مطلب کہتے ذاتی، یعنی کہ مجھے نوکری، اگر میں اس وقت بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا تو شاید مجھے میٹر ریڈر بھرتی کر دیا جائے، شاید مجھے میرا تبادلہ وہاں سے یہاں ہو جائے گا۔ تو یہ ساری ایک لمبی داستان ہے جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ہے۔ یہاں حکومتیں بنتی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ وہ رونا رو رہے ہیں وسائل کا، جی ہماری جو کٹوتیاں ہو گئی ہیں، 5 ارب روپیہ دینے سے مرکزی حکومت نے انکار کر دیا ہے، یعنی بجٹ ڈیفیسٹ کا جو عالم ہے۔ اب وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ان کو یاد آ رہی ہیں، اور پاکستان کے جو عالمی اداروں کے اندر جو اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو بھی یاد کرا رہے ہیں۔ لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ ہیں جو بلیک میلڈ قسم کے ہیں، بلیک میلڈ ہوئے ہیں، جن کو یہ بھی پتا ہے کہ جو کچھ ہم نے بزنسز کیے ہوئے ہیں، اگر ہم نے زیادہ کوئی تین کی تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نیب کے قوانین ہیں، کسی آدمی کو جسٹ وہ کر دیا جائے ہیں کہ آپ کی جو بظاہر آمدن ہے وہ آپ کے مینز سے زیادہ ہے، اور 6 مہینے اس کو اگر جیل میں ڈال دیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی ایک جسٹس سسٹم کا عالم دیکھیں، اور انسٹیبلٹی کا، کہ ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اس وقت، یعنی 2018 میں ان کی حکومتیں ختم ہوئی، 2018 سے یہ مقدمات بھگت رہے ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی بحث کے مرحلے پہ نہیں آتے۔ کیوں؟ کہ اس سسٹم کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو انگیج کر کے رکھو، لوگوں کو لٹکا کے رکھو، تاکہ پروپیگنڈے کا منہ کھلا رہے، اور کوئی بھی یکسو ہو گئے تو کوئی مسائل پہ توجہ بھی نہ دے سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو وہ جو فوجی حضرات ہیں جو ریٹائرڈ ہیں یا ریٹارڈ ہیں، یہ ان کے اگر دعووں کو دیکھیں اور ان کی کرتوت دیکھیں، جب یہ اعلیٰ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ سنجیدہ حلقے اس کنسٹرینٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ تمام لوگ، ایون جو حکومت میں ہیں، یہ میں نہیں کہ جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، جو لوگ وہاں موجود ہیں، صحافی ہیں، لیڈر ہیں، وزیر ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سول وار ایک انیویٹیبل لگتی ہے۔ تو وہ برسبیل تذکرہ آپ نے بات کر دی، تو بس وہ جب آپ کسی دکھ کے تان چھیڑتے ہیں تو وہ خیال نہیں رہتا، ٹائم کا کنسٹینٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا دیکھیں، خیر وہ تو خیر یہ معاملات ایسے ہیں کہ ٹائم تو اس پہ بہت وسیع چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وہ سسٹم جو ہے، اصل میں شوکت صاحب بات یہ ہے کہ وہ نظام جنہوں نے بنایا، جس نے، میں نے کل کسی سے مکالمہ ہوا چھوٹا سا، صرف 1 سیکنڈ کی بات ہے یہ، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک جو ہے نا یہ کس لیے بنا تھا؟ میں کہ یہ ملک جو تھا نا یہ بنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس ملک کو بنایا قائد اعظم نے جو کہا بقول ان پاکستانی مطالعہ پاکستان کے کہ میرا ملک ایک ٹائپ رائٹر اور میرے سیکٹری نے میرے ساتھ مل کے بنایا۔ تو میں کہ جو چیز ہی کلرکوں نے بنائی ہو، میں نے بڑی، یعنی میں چھوٹی سی، پتہ نہیں میں منہ چھوٹا بات بڑی کی، میں نے کہا یار بات سنو، منہ ایسے ہی ہوتا ہے جی، منہ نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہیں میں تو یہ ایسے چھوٹا ہی سا بڑے بندہ لوگوں ہوں نے جی، مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ جو لوگوں کے زبان بندی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ، میں لیکن چھوٹا بندہ ہوں، میں نے کہا یار بات سنو، جس ملک کو بنایا کلرک نے، سیکٹری نے، قائد اعظم،
3 बंदों ने, उसमें कोई सियासतदान शामिल नहीं था, उसमें कोई बड़ा लीडर नहीं था, इसलिए कि अगर कोई लीडर होता, कोई सियासतदान होता, वो आगे की एक पूरी प्लानिंग करता, एक बेस, एक वर्क करता, उसके ऊपर फिर जाके बनाता। मैं कहा गांधी सियासी लीडर था, नेहरू था, उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की कि उस मुल्क के अंदर आमरीयत को दोबारा खत्म कर दिया गया, आमरीयत दोबारा उसके ऊपर मसलत नहीं हुई, और हमारा जो था, मैं कहा जो बने एक इस बेज पे, तो बात खत्म। आज वही हाल हो रहा है। देखिए, अब तो पाकिस्तान के अपने जो तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं ना, क्या में पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने भी जो शवाहिद लाए हैं लोगों के सामने, वो ये है कि ये किसी मुस्लिम लीग की जदोजहद के नतीजे में या कोई मुसलमानों की किसी कुर्बानी के नतीजे में नहीं बना, बल्कि ये सरजंग के अहद की वो पॉलिसियां थी जिसमें ताजे बरतानिया अपने मफादात को सुप्रीम समझते हुए उन इलाकों को जो जियोपॉलिटिकली कुछ अहमियत रखते थे उनको वो चाहते थे कि वो अपने लाए लिस्टों पे। और यही वजह है कि पाकिस्तान, अब आप देखना कि तजाद सोसाइटी के अंदर पैदा जब हुआ, यानी जिस मुल्क को जिस खतरे के पेश नजर बनाया गया एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर अगेंस्ट कम्युनिज्म, कि चाइना और सोवियत यूनियन के खिलाफ ये एक फ्रंट लाइन स्टेट होगी, और उस स्टेट ने वो सारे फराइज अंजाम दिए जो वस्ट ने अपने मफादात के लिए, और वो सारी खिदमत अंजाम दी उन्होंने इस मुल्क के क्याम के लिए, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, वहाँ की मिलिट्री ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, सभी ने। अब जिस वक्त उस मुल्क ने उस जिस यानी आप इसकी नफ्सियात देखिए कि जिस मुल्क को अगेंस्ट चाइना बनाया गया था वो अल्टीमेटली स्लोली 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 वो चाइना के करीब चला गया। और जब चाइना के एक वक्त में तो इनको जरूरत थी कि चाइना को न्यूट्रलाइज किया जाए अगेंस्ट सोवियत ब्लॉक के, तो उस वक्त तो इन्होंने उस पर कहा कि ठीक है ये हमारा ही काम हो रहा है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने अब जब से चाइनीज डिजाइन्स को यहाँ एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस मुल्क को अपनी हकीकत समझनी चाहिए और अपने क्रेडेंशियल्स और अपनी पॉलिसियों को असर नो गौर में लाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हाउ टू सर्वाइव। चूंकि इस मुल्क के क्याम की बुनियादें कोई मजबूत आइडियोलॉजी पे नहीं है, और ना ये कोई लोगों की लिस्ट, यहाँ तो कोई मुसलमान डिस्क्रिमिनेट था ही नहीं। देखना, जो डिस्क्रिमिनेट जहां हो रहे थे या जिनको कोई खतरा था तो वो माइग्रेट करके कुछ आ गए, कुछ उधर ही रह गए। बंगाल का, यानी जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ भी मुसलमानों की मेजोरिटी थी, और यहाँ भी मुसलमानों की मेजोरिटी थी, चाहे वो सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान, तो आज भी अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हो। तो इन मुल्कों इन इलाकों के अंदर बसने वाला जो मुसलमान था वो किसी तरह की भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं। सिस्टम की बुराइयां तो मौजूद थी, उसमें तो जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो तो थी, लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम फसाद, जिस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे आपने एक मुल्क की बुनियादें खड़ी करने की कोशिश की, वो आज तक पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है इसमें ना पंजाबी को समझ आई। पंजाबी आज भी अपने पंजाबी होने पे फख्र करता है, बलोच आज भी अपने बलोच होने पे फख्र करता है, पश्तून आज भी चाहे वो इख्तदार में है या इख्तदार से बेदखल है, चाहे वो जेल में है या आज़ाद है, लेकिन वो सारे अपने पश्तून होने पे, अपनी तारीख पे फख्र करते हैं। सिंधी आज भी अपने सिंधी होने पे फख्र करता है, क्योंकि इन लोगों ने कोई हिंदू मुस्लिम इम्तियाज है वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। इसलिए ये है कि ये मुल्क है कोई इस खित्ते के लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं बनाया, ना इसके बनाने के लिए कोई मजबूत बुनियादें मुहैया की गई है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि नेशन ने तो इसको एक नेशन स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन ये मुल्क बार बार अपने आप को ये साबित करता है कि मैं नेशन स्टेट नहीं हूं, और थियोक्रेटिक जो वो भी नहीं है। एक ऐसा मलगूबा है जहां ना मजहब है, ना सेकुलरिज्म है, ना जमहूरियत है, ना आमरियत है। एक
یعنی یو کین ناٹ ڈیفائن دا سسٹم آف دا گورننس. تو اس لیے یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب جو گریٹ ڈائلاگ کی باتیں کرتے ہیں، یہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نئے بیانیے اور نئے مکالمے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ملک ہے اور اگر یہ نیشن سٹیٹ ہے تو اس کو نیشن سٹیٹ کا کردار کیسے دیا جائے. وہ اس طرف کی بحث میں تو جاتے نہیں ہیں، کیونکہ پتہ نہیں جن لوگوں کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ تو چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو، بحثیں ہوں. اور ایک نزاعی بحثوں سے گزر کے تو اگر آپ نے ملک کو بنانا ہے تو پھر اس کی کچھ مضبوط بنیادیں فراہم کرنی ہوں. اگر وہ مضبوط بنیادیں آپ فراہم نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھیں ایک ملک بنا 1947 میں، تو پہلا جو کانسٹیٹیوشن آیا وہ 1974 میں آیا، 73 میں آیا، اور اس کانسٹیٹیوشن کو بھی فنکشنل نہیں رہنے دیا گیا. کسی نہ کسی ہلے بہانے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری ہے. اور جو ادارے ہیں، وہ چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے فوج ہے، چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، وہ مسلسل اس کو ویک کر رہی ہے. لائک جو انفورس ڈسپیرنسیز ہے. تو کس مہذب ملک کے اندر جو ہے، یا جو کانسٹیٹیوشنل کنٹری ہو، جو نیشنل اسٹیٹ ہو، اس میں یہ حق ہے کسی ادارے کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھائے اور غائب کر دے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، وہ حق مانگتا کون ہے، دیتا کون ہے؟ وہاں جو مانگ رہے ہیں تو وہ بھگت رہے ہیں نا، وہ قید تنہیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا. نہیں میں نہیں کر رہا. اٹھانے کا حق دیتا کون ہے؟ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشن میں تو ایسا کوئی حق کسی کو نہیں ہے نا. کانسٹیٹیوشن میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جناب. مطلب میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ پریزیومڈ اختیارات جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیے گئے ہیں، اور انفارچونیٹلی جو حکومتوں میں آتے ہیں عوام کے نمائندے بن کر، they have no goods to raise these questions. اگر کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اگر ہمیں سب کچھ مل جائے تو ہم تو ادھر اترے ہی نا. وہ ملنا نہ ملنا، میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. ہاں یہ بات ہے، ایک ڈیبیٹ، لیکن ڈیبیٹ نہیں ہے نا. یہ چند ایک لوگ بیچارے بڑی جرات کر کے اس سوال کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی سزا بھگتتے ہیں. مطلب مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ حامد میر نے تھوڑی سی یکجہتی دکھائی ان لوگوں کے ساتھ، ہمدردی دکھائی ان کے ایشوز کو، تو الٹیمیٹلی آج بھی کچھ بارود، کچھ لوہا ان کے جسم میں انہوں نے بھر دیا گیا ہے. تو یہ ہے پاکستان. اور حکمران پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں، زور بھی دیتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی بھی بنو اور آپ اس سے محبت بھی کرو. تو ایسے لوگوں کو جب کبھی بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھتے، چونکہ آپ کی کرم کی نگاہ نہیں ہے، ایک حاکمانہ، ایک طاقمانہ، ایک جابرانہ نگاہ ہے. آپ سے لوگ خوف زدہ ہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو اتنا خوف زدہ، اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو والدین بچوں کو نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، دیر تک جو ہے وہ باہر نہیں رہنا. یعنی سیر و تفریح پہ بھی. اور جس وقت جو ہے نا، تو بہرحال ایک بہت ہی دردناک قسم کی جو ہے نا صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہم بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ملک جو اس کے چلن ہیں، جو اس کا بیہیویئر ہے، اس کے مطابق یہ سروائیو کر سکے گا. اور پھر آج بھی آپ دیکھیں سازشیں، یعنی عوانوں میں سازشیں اسی طرح ہیں. معاشی طور پر اتنے جو ہے وہ برا حال ہے کہ موجودہ حکومت کو یہ کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے IMF کو راضی کرنا اور پیسے لانا، اور اس کے بعد آپ الیکشن اعلان کر دیں. یعنی جو مہنگائی کے بہار دوڑے وہ شہباز شریف اور اس کے اتحادی کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا جب ہمارے پاس ہمارے وہ ایک وہ پنجاب کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جس گھر
دانے اس دے کملے بھی سیانے، پھر یہ کملے جو ہے نا وہ سیانے بن جاتے ہیں یہ فوجی، اور پھر حب الوطنی کے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے تو حملہ کس پہ ہوتے ہیں؟ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں پہ۔ دیکھیں سوری سر، میں نے کل بھی بات کی تھی، پرسوں بھی کی تھی، میں نے وہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھی، اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو پنگا کیا تھا، پنگا کیوں ہے کہ پھر یہ 10 دن کی حکومت کے لیے یہ کیوں اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر اعظم ہی لگانا ہوتا ہے انہوں نے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، پولیٹیکل پارٹیاں کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں بیچ رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ حکومتیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک عددی اکثریت تھی، ان نے نو کانفیڈنس کر کے کر لی، ایک بندے کو فارغ کر دیا جس نے مسلسل ان کو مطلوب اور ڈنڈے کے نیچے رکھا، اور تمام اداروں کو ان اتحادی جماعتوں کے خلاف استعمال کیا۔ مجھے عمران خان سے کوئی ذاتی جو ہے نا وہ غرض نہیں ہے، بلکہ ہماری تو خواہش تھی کہ وہ طریقے سلیقے سے اچھے طریقے سے حکمرانی کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی وزیر اعظم اتنا بدتمیز بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اپوزیشن کے لیڈر کو مسلسل اپنی بد زبانی سے اس کی توہین کرے؟ مطلب مولانا فضل الرحمان جو ان ساری مطلب علماء میں، ان مذہبی جماعتوں میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک ایک سافٹ فیس ہے، اور آپ نے مسلسل 4.5 سال 3.5 سال آپ نے اس شخص کی جو بھی آپ تذلیل کر سکتے تھے اپنے منہ سے ایز سٹنگ پرائم منسٹر، آپ ان کی سیاست پہ بات کریں، آپ ان کے جو ماضی میں جو خیبر پختونخوا میں حکومت تھی اس پہ بات کریں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ مطلب کہ یعنی ایک وزیر اعظم جس طرح وہ پرانے وقتوں میں بادشاہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ گویے بھی اور وہ کیا ہوتے تھے جی، وہ جو طنز و مزاح کی وہ کرتے تھے، ایک بانڈ تو بانڈ مطلب وہ لفظ بانڈ، تو ایک آدمی نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اس نے 4.5 سال بانڈ کون کیا ہے اس ملک میں کہ ہر آدمی کو گالی دی ہے۔ بھائی تم حکمران ہو، تمہارے پاس سارے ادارے ہیں، آپ اپنے وہ جو لیگل رائٹس ہیں ان رائٹس کے تحت جو کوئی جس کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا دو۔ یو بینگ اے پرائم منسٹر وائی یو آر سو لاؤڈ اگینسٹ دیٹ؟ لیکن نہیں، کیونکہ ان کو کرنے کا کچھ نہیں تھا نا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں وہ حکومت تو کوئی اور کر رہا تھا، میں کر ہی نہیں رہا، تو آپ کو صرف یہ بھانڈ پونے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لائی تھی اور آپ نے وہ بھانڈ پنا کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈ پنا اب گلے پڑ رہا ہے تو انہوں نے ٹکٹ کٹوا دیا آپ کا جو ہے نا وہ بنی کرا تھا۔ ایک منٹ رہ گیا، کل جو ہوا وہ پرسوں نیشنل پریس کلب کے سامنے فوجیوں نے جو کیا مغلظات اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کہہ سکتے، وہ تو ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پوری حکومت پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، ضلعی انتظامیہ اسلام آباد، سب ادارے جانتے ہیں کہ اس وقت بنی گالا کے اندر 2 سے 3 ہزار لوگ جو اس نے وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جن نے اپنی چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، جن نے اپنے ناکے لگائے ہوئے، جن نے اپنا سب کچھ کیا ہوا ہے۔ کبھی کسی سیاسی لیڈر کا بھی چیف آف سٹاف ہوتا ہے؟ دیکھیے اور وہ لوگ پوری اس کو روک دیا۔ بات یہ ہے نا، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ 300 رکھیں 400 رکھیں، اگر وہ کھانا کھلانے کی ان کی صلاحیت ہے تو وہ 1000 بھی رکھیں، ایک نہیں بات سمجھیے، لیکن یہ سلوک ان نمائندوں کو بھی دینا جو مظلوم قوموں کی آواز بنے ہوئے۔ آپ یہ حق الطاف حسین کو بھی دینا، لیکن الطاف حسین کی میجورٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وہاں 10 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ رینجرز کو تعینات کر کے ان کی اکثریت ختم کرنے پہ آپ نے لگا دیے سارے ادارے اور بینڈ کیا۔ آپ نے نواز شریف جو اس ملک کا 3 ٹائم پرائم منسٹر رہا ہے، آپ نے اس کو